مطلب یہ ہے کہ ایک بار پھر سے مٹی کی صورت کرو مجھے، ایک بار پھر سے مٹی کی صورت کرو مجھے، عزت کے ساتھ دنیا سے رخصت کرو مجھے۔ ایک بار پھر سے مٹی کی صورت کرو مجھے، عزت کے ساتھ دنیا سے رخصت کرو مجھے۔ ایک بار پھر سے مٹی کی صورت کرو مجھے، عزت کے ساتھ دنیا سے رخصت کرو مجھے۔ تم نے تو خود کہانی کو رنگین کر دیا، پانی نے کب کہا تھا کہ شربت کرو مجھے؟ تم نے تو خود کہانی کو رنگین کر دیا، پانی نے کب کہا تھا کہ شربت کرو مجھے۔ اور جاوید بھائی یہ شعر آپ کی نظر ہے کہ جنت پکارتی ہے کہ میں ہوں تیرے لیے، جنت پکارتی ہے کہ میں ہوں تیرے لیے، دنیا گلے پڑی ہے کہ جنت کرو مجھے، دنیا گلے پڑی ہے کہ جنت کرو مجھے، جنت پکارتی ہے کہ میں ہوں تیرے لیے، دنیا گلے پڑی ہے کہ جنت کرو مجھے۔ میری مٹھی سے یہ بالو سرک جانے کو کہتی ہے، میری مٹھی سے یہ بالو سرک جانے کو کہتی ہے کہ اب یہ زندگی مجھ سے بھی تھک جانے کو کہتی ہے، میری مٹھی سے یہ بالو سرک جانے کو کہتی ہے کہ اب یہ زندگی مجھ سے بھی تھک جانے کو کہتی ہے۔ جسے ہم اوڑھ کر نکلے تھے آغاز جوانی میں، جسے ہم اوڑھ کر نکلے تھے آغاز جوانی میں، وہ چادر زندگی کی اب مسک جانے کو کہتی ہے، وہ چادر زندگی کی اب مسک جانے کو کہتی ہے۔ جسے ہم اوڑھ کر نکلے تھے آغاز جوانی میں، وہ چادر زندگی کی اب مسک جانے کو کہتی ہے۔ اور کہانی کیا سنائے زندگی کی اہل محفل کو، کہانی کیا سنائے زندگی کی اہل محفل کو، شکر گھلتی نہیں اور کھیر پک جانے کو کہتی ہے۔ کہانی کیا سنائے زندگی کی اہل محفل کو، شکر گھلتی نہیں اور کھیر پک جانے کو کہتی ہے۔ ایک شعر اس میں میں نے کہا تھا، میری پوتی ہے 4 ساڑھے 4 سال کی، میری جو حالت ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، غزل کا شعر میں نے بنایا اسے کہ اب یہ زندگی مجھ سے بھی تھک جانے کو کہتی ہے۔ شعر یہ ہے کہ میں اپنی لڑکھڑاہٹ سے پریشان ہوں مگر پوتی، میں اپنی لڑکھڑاہٹ سے پریشان ہوں مگر پوتی، میری انگلی پکڑ کر دور تک جانے کو کہتی ہے۔ میں اپنی لڑکھڑاہٹ سے پریشان ہوں مگر پوتی، میں اپنی لڑکھڑاہٹ سے پریشان ہوں مگر پوتی، میری انگلی پکڑ کر دور تک جانے کو کہتی ہے۔ شکر گھلتی نہیں اور کھیر پک جانے سے کہتی ہے۔ اب تک تو ہماری آنکھوں نے بس 2 ہی تماشے دیکھے ہیں، اب تک تو ہماری آنکھوں نے بس 2 ہی تماشے دیکھے ہیں، یا قوم کے رہبر گرتے ہیں یا لوگ سبھا گر جاتی ہے۔ اب تک تو ہماری آنکھوں نے بس 2 ہی تماشے دیکھے ہیں، یا قوم کے رہبر گرتے ہیں یا لوگ سبھا گر جاتی ہے۔ اور ہم جیسے تاریخ سننا چاہیے، ہاں، ہم جیسے فقیروں کی دنیا سے الگ ایک دنیا ہے، ہم جیسے فقیروں کی دنیا سے الگ ایک دنیا۔ مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں گرانا صاحب اگر ذرا سا آپ جھک جاتے تو گورنر ہو جاتے۔ میں نے ایک شعر بھی کہا تھا کہ اگر آداب کر لیتے تو مسند مل گئی ہوتی، اگر لہجہ بدل لیتے گورنر ہو گئے ہوتے۔ تو دربار میں جب عہدوں کے لیے پیروں پہ انا گر جاتی ہے، قوموں کے سر جھک جاتے ہیں،
چکرا کے حیا گر جاتی ہے۔ اب تک تو ہماری آنکھوں نے بس 2 ہی تماشے دیکھے ہیں، یا قوم کے رہبر گرتے ہیں یا لوگ تباہ گر جاتی ہے، اور ہم جیسے فقیروں کی دنیا سے الگ ایک دنیا ہے، ہم جیسے ہی جھکنے لگتے ہیں شانے سے ردا گر جاتی ہے۔ ہم جیسے فقیروں کی دنیا سے الگ ایک دنیا ہے، ہم جیسے ہی جھکنے لگتے ہیں شانے سے ردا گر جاتی ہے۔ اور ایک شعر ہے، میری پیدائش آپ جانتے ہیں رائے بریلی کی ہے، جب میں 6-7 برس کا تھا تو مجھے میٹھا کھانے کا بہت شوق تھا، ابھی بھی ہے۔ تو جیسے لوگ کہتے ہیں میں آم بہت کھاتا ہوں، میرے اکثر دوست کہتے ہیں کہ یار آپ کو تو شوگر ہے، تو ہم کہتے ہیں یار شوگر تو زندگی بھر رہے گی، آم تو 2 مہینہ رہتے ہیں، تو یار کھا لینے دو۔ ہاں ہم کہتے ہیں میں شوگر تو زندگی بھر رہے گی، آم تو 2 مہینے رہنے دو، کھا لینے۔ تو بلکہ ہمارا ایک شعر بہت مشہور ہے، سلمان خورشید صاحب نے اپنے گھر پہ ایک آم کی دعوت کی تھی، تو انہوں نے اسی کارڈ ہی پورا چھاپا تھا وہاں پر۔ شعر اس کا یہ ہے کہ انسان کے حق میں انسان کے ہاتھوں کی بنائی نہیں کھاتے، ہم آم کے موسم میں مٹھائی نہیں کھاتے۔ اور یہ آپ لوگ بھی یاد کیجئے گا کہ مطلب آم میں فائدہ ہے، مٹھائی میں بہت نقصان ہے۔ انسان کے ہاتھوں کی بنائی نہیں کھاتے، ہم آم کے موسم میں مٹھائی نہیں کھاتے۔ بلکہ ایک لطیفہ بہت مشہور ہے کہ ایک صاحب ہیں چودھری شرف الدین، وہ ان کی بندوق کا بڑا کاروبار ہے، تو وہ 41 سال 42 سال ہو گئے لکھنؤ میں ایک دعوت کرتے ہیں اپنے گھر پہ، عام اور غالب۔ تو اس میں پہلے تقریر، تاریخ میں آپ بھی گئے ہیں کئی بار، ہاں، تو اس میں تقریریں ہوتی ہیں، شاعری ہوتی ہے، آم پر مضامین ہوتے ہیں، بڑے بڑے آم کے باغات والے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آموں کے نام گنواتے ہیں۔ تو ان کے ہاں دعوت ہو رہی تھی، ایک میڈیا والا آیا، وہ کسی سے پوچھ رہا تھا کہ صاحب یہ بتائیے کہ کچھ لوگ آم کاٹ کے کھاتے ہیں اور کچھ لوگ چوس کے کھاتے ہیں۔ ان صاحب نے ادھر ادھر دیکھا اور کہنے لگے اصل میں جو گنوار لوگ ہیں وہ چوس کے کھاتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، سوفسٹیکیٹڈ ہیں، لرنڈ ہیں، کوالیفائیڈ ہیں، وہ آم کاٹ کے کھاتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں صاحب یہ غلط بتا رہے ہیں، جنہوں نے اماں کا دودھ پیا ہے وہ چوس کے کھاتے ہیں، جنہوں نے ڈبے کا پیا ہے وہ کاٹ کے کھاتے ہیں۔ ہاں میں نے کہا نہیں یہ غلط ہے۔ تو بہرحال ہم کہاں نکلے تھے، لیکن مطلب زندگی بھی کیسا ہمیں ہنسا دیتی ہے، ہمیں خود عجیب سا لگتا ہے کہ شگفتہ لوگ بھی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اندر سے، بہت روتے ہیں وہ جن کو لطیفے یاد رہتے ہیں۔ تو میں شعر سنا رہا تھا کہ دربار میں جب عہدوں کے لیے پیروں پہ انا گر جاتی ہے، تو اس میں ایک شعر، تو میں بتا رہا تھا کہ ایک وہاں پر صاحب تھے، تو ان کی کرانے کی دکان تھی، جیسے مودی کی دکان ہوتی ہے، تو بچپن میں اماں بھیجتی تھی پیسے لگے، 10 روپے میں پورا بورا بھر کے سامان آتا تھا، تو چینی سب لے کر کے آتے تھے، تو اس کے ہاں بورے کھلے رکھے رہتے تھے چینی کے، تو جب چلنے لگتے اس میں سے ہم مٹھی بھر کے بھاگتے تھے، تو کچھ شکر تو بھاگنے میں گرتی، کچھ اس کا نوکر دوڑاتا تو اس میں گر جاتی، ایک آدھ تھپڑ مارتا اس میں گر جاتی، اس کے بعد میں جتنی بچی ہوتی تو میں پھانک لیتا۔ میرے گھر پہنچنے سے پہلے اماں کو معلوم ہو جاتا کہ چوری کرنے لگے ہیں صاحبزادے، پھر وہاں جا کے میں اماں کی مار کھاتا۔ تو غرض یہ کہ جتنی میں نے مار کھائی اتنی شکر تو مجھے کبھی نہیں ملی، یہ نصیب رہا۔ تو اب شعر سنیں صاحب آپ، مطلب اس ہنستے ہوئے مضمون کو میں نے آنسوؤں سے کیسا میں نے بنا ہے، آپ دیکھیں۔ پہلے بچپن میں دربار میں جب عہدوں کے لیے پیروں پہ انا گر جاتی ہے، قوموں کے سر جھک جاتے ہیں، چکرا کے حیا گر جاتی ہے، اب تک تو ہماری آنکھوں نے
بس دو ہی تماشے دیکھے ہیں۔ شعر یہ ہے کہ پہلے بھی ہتھیلی چھوٹی تھی،